السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کی حفاظت۔ ایک دفعہ خواجہ سدری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو ستو پھانکتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، اکیلے ستو پھانک رہے ہیں؟ روٹی ہی پکا لیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے روٹی چبانے اور ستو پھانکنے کا حساب لگایا ہے۔ روٹی چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اس لیے میں نے گزشتہ 40 برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی ہے اور فقط ستو پھانک کر گزارا کرتا ہوں۔ گویا سلف صالحین اپنی ضروریات کے وقت کو بھی کم کر کے عبادات میں لگایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خریدار ایک بڑھیا بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے ایک بوڑھی عورت دھاگے کی اٹی لے کر چل پڑی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اماں تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہیں۔ اس نے کہا، اماں ان کو خریدنے کے لیے تو بڑے بڑے امیر آئے ہوئے ہیں، وقت کے بڑے بڑے نواب آئے ہوئے ہیں، امراء آئے ہوئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو کیسے خرید سکے گی؟ کہنے لگی کہ میرا دل بھی جانتا ہے کہ یوسف کو میں نہیں خرید سکوں گی، لیکن میرے دل میں ایک بات ہے۔ وہ کہنے لگا، کون سی بات ہے؟ کہنے لگی، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے یوسف کو خریدنے والے کہاں ہیں، تو میں بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہو سکوں گی۔ اسی طرح میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے سلف صالحین اپنی زندگی کی اتنی عبادتیں پیش کریں گے تو ہم زندگی کا تھوڑا قیمتی وقت ہی پیش کر دیں کہ یا اللہ، اور کچھ نہ کر سکے، البتہ رات کی تنہائی میں چند گھڑی ذکر کر لیا کرتا تھا اور چند لمحے آپ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ جاتا تھا۔ کراٹے قلب میں اللہ اللہ۔ ملتان شہر میں کوئی کراٹے کا کھلاڑی تھا، بلیک بیلٹ، وہ بیعت ہوا، وہ بھی کوئی عجیب ہی شے تھی۔ کہنے لگا، حضرت میں نے بہت محنت کی ہے۔ ہم نے کہا، وہ کیسے؟ کہنے لگا، جی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ لیٹ گئے اور اس کے پیٹ کے اوپر 1-2 من کے بندے نے 10 مرتبہ چھلانگیں لگائیں اور وہ آرام سے نیچے پڑا رہا۔ پیٹ کے اوپر 2 من کا بندہ 2 فٹ اچھل کر چھلانگ لگا رہا ہے اور وہ آرام سے پڑا ہوا ہے۔ پھر کہنے لگا، جی میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کر سکتا ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی، پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا، حضرت میرا قلب پورے شہر کے اندر کراٹے میں سب سے بڑا ہے اور میں نے کالج کی لڑکیوں کو بھی کراٹے سکھانے کے لیے ایک برانچ کھولی ہوئی تھی۔ بیعت ہونے کے بعد گیا تو اس برانچ کو تو میں نے بالکل بند کر دیا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ بھائی ہم جو ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں اور زبان سے ایک بے معنی سا لفظ نکالتے ہیں، تو اس کی بجائے ہم اللہ کا لفظ کیوں نہ نکالیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ تم نے اب فائٹ کرنی ہے، اٹیک کرنا ہے، تو لفظ اللہ سے اٹیک کرنا ہے۔ کہنے لگا، جب ہم نے اللہ اللہ سے اٹیک کرنا شروع کیا تو باہر سے گزرنے والے لوگ سمجھنے لگے کہ اندر محفل ذکر ہو رہی ہے۔ لوگ دروازے پر جمع ہو کر کہنے لگے کہ ہم بھی محفل ذکر میں آنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا چلا کہ جناب یہاں تو کراٹے سکھائے جاتے ہیں۔ بیوی تو بہت پریشان تھی کہ لڑکیوں کی کلاس بند ہو گئی، اب آمدنی کم ہو جائے گی، لیکن جب نیک لوگوں نے دیکھا کہ یہ نیک آدمی ہے، ہمارے بچے اس سے سیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بچے بھی بھیجنے شروع کر دیے۔ یوں لڑکیوں کی کلاس کی تلافی ہو گئی۔
چنانچہ ہمارے لڑکوں کی تعداد پہلے سے 3 گنا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق میں بھی اضافہ کر دیا۔ اب دیکھیے کہ دل میں محبت الہی آئی تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود میں بھی اللہ یاد آئے گا۔ یہ محبت چیز ہی ایسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی حسرت۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنی جوانی میں زنجمیل پر فریفتہ تھے۔ ایک رات اس نے کہا میرے گھر کے باہر انتظار کرنا، میں ملاقات کے لیے آؤں گی۔ آپ سردی کی لمبی رات میں جاگتے رہے، ٹھٹھرتے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ وہ عورت وعدہ کے مطابق ملنے آئی۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو آپ کے دل پر چوٹ پڑی۔ آپ نے سوچا کہ میں ایک حسینہ کی خاطر ساری رات جاگتا رہا اور مجھے حسرت و افسوس کے سوا کچھ نہ ملا، کاش میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ساری رات جاگتا، مجھے رحمت میں سے ضرور حصہ نصیب ہوتا۔ پس آپ نے سچی توبہ کی، علم حاصل کر کے ذکر صحبت کے ساتھ اور تصفیہ قلب کے مراحل سے گزرے اور بالآخر امیر المؤمنین فی الحدیث بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔